آپ نے ضرور اسے فون سننے کے لیے کہا ہوگا، اس لیے اس نے یہ بات کی ہوگی۔ اس قدر خرچ کرنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ خود ہی ریسیور اٹھایا کریں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارے اس مشورے کی فیس کا کتنا بل ہوگا؟ کیونکہ آج کل حکیموں اور ڈاکٹروں سے زیادہ فیس مشورے دینے والے وصول کر لیتے ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میرا مشورہ تو مفت ہے جناب، بلیک زیرو نے کہا۔ تو پھر یہ مشورہ بھی دے دو کہ آغا سلیمان پاشا کی سابقہ تنخواہوں اور اوور ٹائم اور الاؤنسوں کے بل سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی شادی کرا دیجئے، سارا بل بھول جائے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس لیے مفت مشورے دیتے ہو کہ تمہارے یہ مفت مشورے دوسروں کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ فیس دے سکیں۔ سلیمان کے بل تو ادا نہیں ہوتے، اس کی بیگم کے میک اپ اور نت نئے لباسوں کے اخراجات اور پھر ان کے چیاؤں میاؤں کے اخراجات۔ نہ بھائی، تم بے شک فیس لے لو، 2-4 پیسے جو لینے ہوں، ایسے خطرناک مشورے مت دو، عمران نے انتہائی خوفزدہ سے لہجے میں کہا اور بلیک زیرو ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں ایک سائنسی رسالے کا مطالعہ کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہوں، اگر اجازت دو تو اس ناکام کوشش کو کامیاب بنانے کی جدوجہد جاری رکھوں۔ ویسے میں نے سن لیا ہے کہ تمہاری ہنسی بڑی دلکش ہے، یوں لگتا ہے جیسے جل ترنگ بج رہا ہو، اگر کہو تو ایک سرٹیفکیٹ بھی بنا کر دے دوں، عمران نے کہا۔ سوری عمران صاحب، واقعی میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، آپ نے خود ہی ایسی باتیں شروع کر دیں۔ بہرحال میں نے کال اس لیے کیا تھا کہ بلغاریہ سے فارن ایجنٹ اجمل کی کال آئی ہے، اس نے بتایا ہے کہ ماہر معدنیات ڈی سلوا کی لاش تہانے سے برآمد ہوئی ہے، جو 1 ماہ پرانی تھی، جبکہ اس کی تحقیق کے مطابق اس دوران وہاں کئی روز تک ڈی سلوا لوگوں سے ملتا جلتا بھی رہا ہے، اور سب سے اہم بات اس نے یہ بتائی ہے کہ اس سے ملنے میجر پرمود اور کیپٹن توفیق بھی آئے تھے، لیکن پھر وہ ڈی سلوا غائب ہو گیا اور اس کی 1 ماہ پرانی لاش حکومت کو سیکورٹی کی تلاشی کے دوران ملی ہے۔ بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ میجر پرمود اور توفیق اس جیلی ڈی سلوا سے ملے تھے؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے اس سے پوچھا تھا، اس نے میری سوال کے جواب میں بتایا کہ ڈی سلوا دارالحکومت کی بجائے ایک چھوٹے سے نو آباد قصبے میں رہتا تھا، جہاں وہ سیمنٹ فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہاں اسے میجر پرمود اور کیپٹن توفیق والی بات ایک ایسے آدمی نے بتائی ہے جو ان دونوں کو جانتا تھا، وہ ان کے سیکشن میں ملازمت کرتا رہا ہے۔ بلیک زیرو نے جواب دیا، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی کوئی چکر چل رہا ہے۔ جائسی کی نگرانی کی کوئی رپورٹ ملی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، وہ دونوں مستقل حویلی میں موجود ہیں، باہر ہی نہیں نکلتے۔ صفدر نے ان کا فون چیک کیا تھا، اس نے البتہ ایک عجیب سی رپورٹ دی ہے کہ ایک کال جائسی نے اٹینڈ کی، کوئی راشد بات کر رہا تھا، اس نے جائسی سے کہا کہ وہ چند روز پہلے اس سے ملنے آیا تھا تو اس کی آواز مختلف تھی، لیکن اب اس کی آواز مختلف ہے۔ اس پر جائسی نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تو چند روز پہلے ہی یونان سے واپس آئی ہے، اس دوران حویلی لاک رہی ہے، اس لیے اسے ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جائسی نے کال بند کر دی اور کوئی کال نہیں آئی۔ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جائسی 2 روز پہلے یونان سے آئی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چند روز پہلے تو میں نے اس سے اور ڈاکٹر سیلانی سے ملاقات کی ہے، عمران نے حیران ہو کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس راشد کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دی ہو، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ ایسا ممکن ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی گھپلا ہو، پھر تو مجھے خود اس سے بات کرنی ہوگی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر چینل کرنے شروع کر دیے۔ یس۔ کچھ دیر تک دوسری طرف گھنٹی بجنے کی بعد ایک تھوڑی نسوانی آواز سنائی تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ارے مسز جائسی، کیا آپ نے کسی وائس سینٹر سے اپنی آواز اور لہجہ بھی تبدیل کرا لیا ہے؟ کمال ہے، پہلے تو بیوٹی پارلر ہوا کرتے تھے جو ٹھیک اب آپ سے چہرے بدل دیا کرتے تھے، بالوں کا سٹائل بدل دیا کرتے تھے، بوتیک ہوا کرتے تھے جو نت نئے لباس ڈیزائن کر کے فیشن ہی بدل دیا کرتے تھے، اب وائس سینٹر بھی بن گئے ہیں جو خواتین کی آواز اور لہجہ بھی بدل دیتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا گیا۔ کمال ہے، یعنی قوت سماعت بھی بدل گئی کہ آپ میری آواز ہی نہیں پہچان رہی؟ میں وہی حقیر فقیر پر تقصیر ہیچ مندان بندہ نادان علی عمران ولد سرد عبد الرحمن بول رہا ہوں۔ آپ کو اب یاد آ گیا یا آپ نے یادداشت بھی تبدیل کرا لی ہے؟ عمران نے کہا، لیکن اس کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کی تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اس جائسی کی آواز اور انداز نہ تھا جس سے وہ مل کر آیا تھا۔ آپ انہی طرح عبد الرحمن کے صاحبزادے ہیں جو سینٹرل انٹیلیجنس میں ڈائریکٹر جنرل ہیں؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ارے کمال ہے، یعنی آپ کو ڈیڈی کا تو تفصیلی تعارف معلوم ہے، لیکن عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ سے پہلی ملاقات کبھی نہیں ہوئی، البتہ آپ کے ڈیڈی سے ایک فنکشن میں ملاقات ہو چکی ہے، لیکن آپ کا نام اور آپ کی دلچسپ باتیں کرنے کی شہرت مجھ تک پہنچ چکی ہے، لیکن معاف کیجیے،
آپ بڑا لو سٹینڈرڈ مذاق کرتے ہیں، کسی خاتون سے اس طرح کی باتیں اب آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہیں، جب تعارف حاصل کرنے کے لیے اس طرح پرانی واقفیت جتائی جایا کرتی تھی۔ بہرحال بتائیے کیسے فون کیا آپ نے؟ جائسی نے خاصے تلخ اور خشک لہجے میں کہا۔ آپ شاید کہیں گئی ہوئی تھیں، لیکن آپ کی جوانی اور معاف کیجیے نوجوانی یہاں آپ کی حویلی میں موجود تھی، اور ڈاکٹر سیلانی صاحب کا بڑھاپا بھی، اور میں نے آپ دونوں سے بھرپور ملاقات کی تھی۔ یہ چند روز پہلے کی بات ہے، جب یہاں طوفانی بارش ہوئی تھی اور مجھے کار کو کشتی بنا کر آپ کی حویلی میں تیرتے ہوئے آنا پڑا تھا، عمران نے کہا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے عمران صاحب، پہلے کسی صاحب راشد کا فون آیا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وہ مجھ سے حویلی میں ملاقات کر چکا ہے، لیکن میں تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزشتہ 1 ماہ سے یونان میں تھی۔ ڈاکٹر صاحب حکومت یونان کی خصوصی دعوت پر گئے تھے، اس دوران حویلی لاک رہی ہے، اور اب ہم نے واپس آ کر اس کا لاک کھولا ہے۔ اس راشد صاحب کے فون پر تو میں یہی سمجھی تھی کہ اسے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اب آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، جائسی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور عمران کی پیشانی پر موجود شکنوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کی غیر حاضری میں یہاں کون رہتا رہا ہے؟ کوئی چیز چوری تو نہیں ہوئی؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات میں نے اور ڈاکٹر صاحب دونوں نے ہی محسوس نہیں کی، جائسی نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، اب آپ سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی، پھر تفصیل سے باتیں ہوں گی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر واقعی الجھن اور حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی پراسرار چکر چل رہا ہے، اور چکر بھی اس قدر اعلیٰ پیمانے کا ہے کہ اس کا اپنا ذہن بھی چکرا گیا تھا۔ یہ راشد کون ہو سکتا ہے جس نے اس جائسی سے ملاقات کی تھی؟ عمران نے چونک کر سوچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر خاص کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے الماری سے لانگ رینج مخصوص ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر صفدر کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ کیونکہ دارالحکومت سے جمشید نگر کا فاصلہ کافی تھا، اس لیے عمران نے لانگ رینج ٹرانسمیٹر کا سہارا لیا، ورنہ وہ واش ٹرانسمیٹر پر بھی بات کر لیتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سیکرٹ سروس کے ارکان دارالحکومت سے باہر جاتے ہوئے لازماً ٹرانسمیٹر ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد ہی صفدر کی کال کا جواب آیا۔ X2 اوور، عمران نے X2 کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، صفدر بول رہا ہوں سر، اوور، صفدر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ سر، ابھی چند لمحے پہلے مسز جائسی کو عمران صاحب نے فون پر کال کیا ہے، اوور۔ تم کال لیپ بھی کر رہے ہو یا نہیں؟ اوور، عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یس سر، ٹیپ کر رہا ہوں سر، اوور، دوسری طرف سے صفدر نے جواب دیا۔ جو کال تم نے راشد کی ٹیپ کی ہے؟ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ پہلے جو کال تم نے راشد کی ٹیپ کی ہے وہ سنواؤ، اوور، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صفدر کی آواز ابھری۔ سر، کال سنیں، اوور، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن اس کے بعد راشد کی آواز ابھری تو عمران بے احتیاط چونک پڑا، کیونکہ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ یہ بلغاریہ کے میجر پرمود کی آواز تھی، لیکن وہ خاموشی سے کال سنتا رہا۔ جب کال ختم ہوئی تو صفدر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ سر، عمران صاحب کی کال بھی سنواؤں؟ اوور، ہاں اوور، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں جواب دیا۔ عمران کو معلوم تھا کہ اگر اس نے یہ کال سننے سے انکار کیا تو صفدر جیسے آدمی کے ذہن میں فوراً شک کا کیڑا رینگنا شروع ہو جائے گا کہ کہیں عمران ہی تو X2 نہیں۔ پھر صفدر نے اسی کال سنوانی شروع کر دی، اور عمران خاموش بیٹھا اپنی ہی کال خود سنتا رہا۔ اوکے ٹھیک ہے، ابھی نگرانی جاری رکھو، اوور اینڈ آل، عمران نے کال کے اختتام پر X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے واپس الماری میں رکھا، اور پھر خاص کمرے سے نکل کر واپس اپنے مخصوص سیٹنگ روم میں آ گیا۔ عجیب گورکھ دھندا بن گیا ہے یہ جعلی جائسی، جعلی ڈاکٹر، جعلی ڈی سلوا، ارے کہیں وہ سردار اسلم حیات اور وہ سیکریٹری عبداللہ حسین وہ سب بھی جعلی نہ ہوں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ محکمہ معدنیات کے اسسٹنٹ جنرل مینیجر سردار اسلم حیات کے آفس کا نمبر دیں۔ عمران نے اسسٹنٹ مینیجر نے نمبر دیا، عمران نے شکریہ کہہ کر نمبر ڈائل کیا۔ یس PA2 اسسٹنٹ جنرل مینیجر، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، سردار اسلم حیات سے بات کراؤ۔ PA2 اسسٹنٹ جنرل مینیجر، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اور سر وہ تو ایگریمنٹ کے ٹور پر گئے ہوئے ہیں، 1 ہفتے بعد ان کی واپسی ہوگی۔ دوسری طرف سے PA نے جواب دیتے ہوئے کہا، کب گئے ہیں؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، 1 ہفتہ ہو گیا ہے جناب، PA نے جواب دیا، تو عمران کے بینچے ہوئے ہونٹ مزید بینچ گئے، کیونکہ اسے سردار اسلم حیات سے ملاقات کی 1 ہفتہ نہ گزرا تھا۔ ان کے گھر کا نمبر بتاؤ، عمران نے کہا۔ صاحب گھر میں صرف ملازم ہوں گے، ان کی فیملی تو ان سے بھی 1 ہفتہ قبل چھٹیاں گزارنے پہاڑ پر گئی ہوئی ہے۔ PA نے جواب دیا، تم نمبر تو بتاؤ، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور PA نے نمبر بتا دیا۔ سر آپ تو ناراض ہو گئے، میں تو بس ایک بات پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں،
پی نے قدرے ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں پوچھو کیا بات ہے؟ عمران نے چونک کر کہا، سر ہمارے صاحب تو انتہائی شریف اور دیانتدار آفیسر ہیں، ان کی نیک نامی اور دیانتداری کا تو پورا محکمہ گواہ ہے، لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ اچانک ملٹری انٹیلیجنس اور سینٹرل انٹیلیجنس کو ان سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پی نے ڈرتے ڈرتے کہا تو عمران اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ ملٹری انٹیلیجنس نے کیا دلچسپی لی ہے؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ صاحب 3-4 گھنٹے پہلے ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل توفیق صاحب کا فون آیا تھا، وہ بھی صاحب کا پوچھ رہے تھے۔ اب آپ بھی سینٹرل انٹیلیجنس سے انہیں پوچھ رہے ہیں، اس لیے مجھے فکر ہو گئی کہ کہیں ہمارے صاحب سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ پی اے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تمہاری آفس میں یقیناً تمام سرکاری کالیں ٹیپ بھی ہوتی ہوں گی؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر۔ تو کرنل توفیق والی کال مجھے سناؤ، یہ اہم معاملہ ہے، اگر تم کہو تو تمہارے سیکریٹری سے فون بات کرا دوں؟ عمران نے کہا، او نو سر، آپ ذمہ دار آدمی ہیں اور آپ سے تعارف تو ہمارا فرض ہے، پھر کرنل صاحب نے کال کو سیکرٹ رکھنے کے لیے بھی نہیں کہا تھا، اس لیے آپ ہولڈ کریں، میں آپ کو کال سنوا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے پی اے نے جواب دیا اور عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر سیکریٹری کا نام لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ سیکریٹری کا حوالہ نہ دیتا تو شاید پی اے سرکاری کال سنوانے میں لے تو لل سے کام لیتا۔ ہیلو سر۔ تھوڑی دیر بعد پی اے کی آواز سنائی دی۔ یس عمران نے کہا، کال سنیں جناب، پی اے نے کہا، اور چند لمحوں بعد جیسے ہی ایک آواز ابھری، عمران ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ یہ وہی آواز تھی میجر پرمود کی۔ وہ ملٹری انٹیلیجنس سے کیپٹن توفیق بن کر کال کر رہا تھا۔ عمران خاموش بیٹھا کال سنتا رہا۔ آپ نے کال سن لی ہے جناب؟ کال کے اختتام پر پی اے کی آواز سنائی دی۔ ہاں یہ واقعی کرنل توفیق کی ہی کال ہے، لیکن تم گھبرانا نہیں، تمہارے صاحب سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ایک کیس کے سلسلے میں ان سے صرف انفارمیشن حاصل کرنی تھی۔ اور شکریہ سر۔ پی اے کی مطمئن آواز سنائی دی اور عمران نے ہاتھ مار کر کیڈل دبا دیا۔ اس کا تو صاف مطلب تھا کہ اس نے بارش والے دن جس سردار اسلم حیات سے بات کی تھی وہ اس کی رہائش گاہ پر بات کی تھی، وہ بھی جعلی تھا۔ حد ہو گئی ہے کہ اب تو مجھے سر سلطان بلیک زیرو بلکہ اپنے آپ پر بھی شک ہونے لگ گیا ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور ایک بار پھر اٹھایا اور سردار اسلم حیات کی رہائش گاہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی صاحب، ایک آواز سنائی دی۔ بولنے والا لہجے سے ہی ملازم لگتا تھا، لیکن یہ وہ آواز نہ تھی جس سے کوٹھی کے پھاٹک پر عمران کی بات ہوئی تھی۔ یہ سردار اسلم حیات کی رہائش گاہ ہے؟ عمران نے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی جناب، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، لیکن لہجہ پہلے کی نسبت زیادہ مودبانہ ہو گیا تھا۔ شاید یہ عمران کے سخت لہجے کا رد عمل تھا۔ میں سینٹرل انٹیلیجنس سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بول رہا ہوں، عمران نے اور زیادہ سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ جی جناب، فرمائیے جناب۔ ملازم کا لہجہ یکلخت بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا۔ سردار صاحب کب ایکڈیمیا گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جناب میں تو چھٹی پر گاؤں گیا ہوا تھا، میں تو کل واپس آیا ہوں، جہاں وہ دوسرا ملازم رشید موجود ہوگا، لیکن میں کل جب آیا ہوں تو رشید موجود نہ تھا، اور چابی ساتھ والی کوٹھی کے ملازم کے پاس سے اس نے ملازم نے بتایا کہ صاحب اور رشید دونوں 3-4 روز پہلے کوٹھی بند کر کے چلے گئے ہیں اور چابی اس کے بیٹے کو دے گئے ہیں، کیونکہ بقول اس کے وہ اس وقت موجود نہ تھا۔ ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس ملازم کا بیٹا رشید کو پہچانتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ تو کسی کالج میں پڑھتا ہے اور وہیں ہاسٹل میں رہتا ہے، کبھی کبھار باپ سے ملنے آتا ہے، اور رشید کو ملازم ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، ملازم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ صورتحال واقعی بڑی بری طرح الجھ گئی تھی، لیکن اس ساری الجھن کا کوئی مقصد اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میجر پرمود بھی باقاعدہ اس کیس میں کام کر رہا تھا، اور اس نے نہ صرف اس جعلی ڈی سلوا سے ملاقات کی تھی، بلکہ وہ یہاں پاکستان آ کر اس جعلی جائسی سے بھی مل چکا تھا، اور وہ اس کے بعد اس نے سردار اسلم حیات کے بارے میں بھی پوچھا تھا، اور ابھی عمران اس سوچ بچار میں مصروف تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ اب کوئی اور جعلی آدمی تو نہیں آ گیا؟ عمران نے چونک کر کہا۔ سلیمان آغا، سلیمان پاشا، اگر تم اصل سلیمان ہو تو جا کر دروازہ کھولو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ جناب، اب آپ مجھے نقلی کہہ کر میرا بل ہضم نہیں کر سکتے، اور یہ بھی سن لیں کہ یہ آخری وارننگ ہے۔ کسی اصل آدمی کو نقل کہنا اس کی توہین ہے، اور اس توہین کا معاوضہ عدالت کے ذریعے بھی وصول کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان کی غسیلی آواز باورچی خانے سے قریب ہوتی سنائی دی، اور آخری الفاظ کہتا ہوا وہ دروازے کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ عدالت میں یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ تم واقعی اصل سلیمان ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سلیمان نے اس بار کوئی جواب نہ دیا۔ وہ شاید بیرونی دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ کیا عمران صاحب موجود ہیں؟ عمران کے کانوں میں میجر پرمود کی آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ جی ہاں، تشریف لائیے، سلیمان نے مودبانہ لہجے میں کہا، اور پھر قدموں کی آواز ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتی سنائی دی۔ 2 آدمیوں کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ چونکہ ڈرائنگ روم سٹنگ روم سے پہلے آتا تھا، اس لیے آواز اس طرف کو مڑ گئی۔ عمران صاحب سے کہیں کہ بلغاریہ سے میجر پرمود آیا ہے، میجر پرمود نے کہا۔ بہتر جناب، سلیمان نے جواب دیا، اور عمران مسکراتا ہوا اٹھا اور سٹنگ روم سے نکل کر
ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان چونکہ جانتا تھا کہ عمران نے میجر پرمود کی آواز سن لی ہوگی، اس لیے اس نے کوئی بات نہ کی اور سیدھا کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تو شاید میرے اس فلیٹ کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ بھاری بوٹوں کی آوازیں یہاں تک بھی پہنچ گئی ہیں، عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور صوفے پر بیٹھتا ہوا۔ میجر پرمود اور اس کے ساتھ بیٹھا اس کا اسسٹنٹ کیپٹن توفیق مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام عمران صاحب، لیکن بھاری بوٹوں کا کیا مطلب ہوا؟ پرمود نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، میجر اور کیپٹن جہاں آئیں وہاں دھمک تو آتی ہی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور میجر پرمود اور توفیق دونوں ہنس پڑے۔ تشریف رکھیں، عمران نے کہا اور وہ دونوں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ عمران صاحب، آپ کو ایک اطلاع دینی تھی کیونکہ یہ مسئلہ تو آپ کے ملک کا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بالا کام کروں اور جب آپ کو معلوم ہو تو آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی بلندی پرواز کرنے کا ارادہ تھا، کمال ہے۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بلندی پرواز؟ میجر پرمود نے چونک کر کہا، بالا سے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ فلیٹ دوسری منزل پر ہے، اس لیے یہ بھی بالا ہی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بالا آپ کام کرنا چاہتے تھے، پھر تو واقعی کافی بلندی ہو جاتی ہے، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو میجر پرمود بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے واقعی خصوصی دماغ چاہیے، بہرحال آپ کے محکمہ معدنیات میں ایک اعلیٰ آفیسر ہے، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار اسلم حیات اسسٹنٹ جنرل مینیجر اور وہ ایکریمیا گئے ہوئے ہیں، لیکن میجر صاحب حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی ایکریمیا میں اس کے فون نمبر کا علم نہیں، عمران نے مسکرا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور میجر پرمود اور توفیق دونوں کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میجر پرمود نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اپنے سردار اسلم حیات کے پی اے کو بحیثیت پاکیزہ ملٹری انٹیلیجنس کے کرنل توفیق فون کیا تھا اور اس سے آپ نے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ سردار اسلم حیات جو ایکریمیا سرکاری ٹور پر گیا ہوا ہے اس کا فون نمبر کیا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اسے معلوم نہیں، جس پر آپ ناراض ہو گئے اور پی اے نے آپ کو رائے دی کہ آپ سیکریٹری وزارت معدنیات سے معلوم کر لیں۔ آپ وہیں فون نمبر معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں، ورنہ آپ جیسے معزز مہمان سے میں کیوں چھپاتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او حیرت ہے، آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ میجر پرمود نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لمحے سلیمان ٹرالی دکھیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ کافی اور سنیکس بنا لایا تھا۔ اس نے کافی کی پیالی اور سنیکس کی پلیٹس سب کے سامنے رکھی اور پھر ان کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔